ہے، جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے کردار پر عمل نہیں ہے۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن طریقہ غیر مسلموں کا ہمارے اندر ہے۔ کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کر کے غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کر کے بیئر اور شراب کی لت سے آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اسی زبان سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن حرام روزی کے ذریعے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں، نبی کے سیرت کے خلاف اپنے سے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن نبی کے طریقے کے خلاف بھائی کی زمین ہڑپ کر حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو جب تک اس نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے تو ایسے ہی مارے اور کاٹے جاتے رہو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا تیری عزت کرے، زمانے میں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، تو جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے طریقے پر عمل شروع کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کو بہت ہی چند جزیات میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام صرف مسجد میں ہے، مسجد کے باہر اسلام نہیں ہے۔ تبھی تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کر جاتے ہیں، اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ کر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے کپڑوں کو تو پاک کر لیا لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا دل پاک ہے کہ نہیں، ہمارا وجود پاک ہے کہ نہیں؟ صرف کپڑوں کو پاک کر لینے سے انقلاب نہیں آئے گا، کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد اور جلن کی آگ سے پاک کرو، کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو چغلی سے پاک کرو، کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کے گندگیوں کو پاک کر کے مسجد میں جاؤ۔ قسم خدا کی ادھر سر جھکاؤ گے اگر دل پاک ہے کپڑوں کے ساتھ تو سر اٹھانے سے پہلے تیرا سجدہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اولیاء کانفرنس، حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرات محترم، کسی نے کہا کہ دل پاک نہ ہو تو پاک ہوتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے طریقے بہت۔ حضرات محترم، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وضو کر لیا ہم پاک ہو گئے، ہم نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، ہم پاک ہوئے؟ ہاں، آپ کا بدن تو پاک ہو گیا لیکن اگر آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد ہے تو پھر آپ کا دل پاک نہیں ہوا۔ آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جلن ہے تو آپ کا دل پاک نہیں ہوا۔ آپ کے خیالات میں اپنے والدین کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے تو آپ کے خیالات پاک نہیں ہوئے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک بے نمازی کی دعا اگر قبول نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 5 وقت کا نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حاجی نے حج کیا ہے، دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ عمرہ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ
اللہ اللہ علماء کرام سے آپ نے دعا کروایا، امام صاحب دعا کر دیجئے، امام صاحب نے دعا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی، مفتی صاحب دعا کر دیجئے، دعا کیا قبول نہیں ہوئی، اللہ اللہ آخر میں پیر صاحب کی بارگاہ میں مرید پہنچتا ہے، حضور سب سے دعا کروا لیا، میں نے خود دعا کیا لیکن قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، اب آخری دروازہ آپ کا ہے، آپ دعا کر دیجئے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ پیر صاحب کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، آخر آپ نے سمجھا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، عالم حافظ پیر صاحب کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے سبب تلاش نہیں کیا، آپ نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر کی بہو بیٹیاں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہو، اس گھر کے مردوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی باپ کی بیٹی بے پردہ ہے تو وہ باپ پوری رات تہجد پڑھ کر بھی دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کسی بھائی کی بہن اگر بے پردہ ہے، وہ بھائی حج کرنے کے بعد بھی دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کسی شوہر کی بیوی اگر بے پردہ ہے تو وہ شوہر رات بھر قرآن پڑھ کر دعا کرے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہو، اس گھر کے مردوں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ کے پردے کا خیال رکھو۔ اللہ اللہ آج ٹیوشن کے نام پر، اسکول اور کالج کے نام پر ہماری بیٹیاں دوپٹے کے بغیر کوچنگ سینٹروں میں جا کر، اسکول اور کالج میں جا کر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی کی گھر کی عورتوں کے لیے اللہ نے اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا، فلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی گھر کی بیویوں، اے نبی کی گھر کی عورتوں، تم غیروں کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے لوگوں اور اے میری قوم کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، کان کھول کر سن لو۔ اللہ اللہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، بلکہ ہماری کروڑوں ماؤں سے بڑا مقام مصطفیٰ کی بیوی کا ہے، مصطفیٰ کی جوزائے محترمہ کا ہے۔ ہماری کروڑوں مائیں نبی کی بیوی کے قدموں پہ قربان۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی بیویاں ساری امت کے ماؤں سے بھی بڑا مقام ان کا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن اللہ نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، جب کسی غزنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی بات کا لہجہ، اپنے لہجے کو نرم مت کرو، اپنی بات میں نرمی مت لاؤ، مسکرا کر بات مت کرو۔ اللہ اللہ، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کی بیویوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم عورتوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، کائنات کی سب سے باعظمت عورتوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کی بیویوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اے نبی کی بیویاں، اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بلا ضرورت تو جائز نہیں ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو نرمی سے بات مت کرنا، مسکرا کر بات مت کرنا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ کہیں تیری نرمی کو، تیری مسکراہٹ کو وہ محبت نہ سمجھ لے، اس کا عقیدہ اور نظریہ بدل نہ جائے۔ اللہ اللہ، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، جب تمہارے دوستوں کے ساتھ تم ہنس کر، کھلکھلا کر اور نرمی سے، نزاکت سے بات کرتی ہو، اے میرے قوم کا بھائی، اگر تیری بہن کسی اجنبی سے کھلکھلا کر، مسکرا کر، نرمی سے بات کرتی ہے تو یقیناً یہ بات کرنا اس کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب نبی کی بیویوں کے لیے اجازت نہیں تو ہماری بہن اور بیویوں کے لیے کیسے اجازت ہو؟ نعرہ تکبیر
تو پھر ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں اور ہماری بیوی کا کسی اجنبی کے کے لیے مسکرا کر بات کرنا یہ کیسے شرعاً جائز ہوگا؟ ہم کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے، بیماری تو یہاں پر ہے، اور ہم تعویذ لینے پہنچے ہیں کہ حضور تعویذ دے دیجئے، گھر میں برکت نہیں ہے، دعا کر دیجئے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ تعویذ سے برکت نہیں آنے والی ہے۔ اگر گھروں میں برکت چاہیے، گھر کا ماحول اچھا چاہیے، تو پہلے اپنے گھر کی عورتوں کے پردے کا خیال رکھو، پہلے اپنے گھر کی عزتوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر گھر کی عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو یقیناً گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ حضرات محترم، آج ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ ہمارا 50-55 سال کا باپ کہتا ہے حضرت کے پاس مفتی صاحب تعویذ دیجئے، میرا بیٹا بڑا نالائق ہو گیا ہے، میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر گھر کا معاملہ یہ ہے کہ بچے جوان ہوتے جاتے ہیں اور بدتمیز و بد کردار ہوتے چلے جاتے ہیں، بچے جوان ہوتے جاتے ہیں اور اس کی عادتیں بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے 50 سال کا باپ، 50 55 60 سال کا باپ آ کر مولانا سے شکایت کرتا ہے کہ تعویذ دیجئے، میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، میں کہنا چاہتا ہوں اے 50 سال کا باپ، تیرا بگڑا ہوا بیٹا تعویذ سے سدھرنے والا نہیں ہے، تیرا بدتمیز بیٹا کسی تعویذ سے وہ باادب بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تیرے بیٹے